بڑا پریشان ہوں۔ کیوں بھائی، کیا بات ہو گئی؟ والدہ کے ساتھ کون سا نیا مسئلہ کھڑا کر دیا؟ ارے بھائی، ابھی ڈیوٹی سے آ کر کھانا کھایا اور کھا کر بیٹھا ہی تھا کہ والدہ نے آواز لگا دی، میری دوائی تو لا کر دے دو۔ اچھا تو میاں، ایسا لگتا ہے کہ آپ کی والدہ کی طبیعت خراب ہے۔ ہاں، ویسے تو کوئی خاص بات نہیں، یہ تو ان کا روز کا معاملہ ہے، آئے دن کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے، کبھی کھانسی، کبھی نزلہ، کبھی بخار، کبھی سر میں درد وغیرہ وغیرہ۔ بس بھائی جان طبیعت عاجز آ گئی ہے۔ ارے بھائی، وہ آپ کی والدہ ہے، وہ آپ کی امی ہے۔ امی اور آپ ان کے بارے میں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ ماں باپ کی خدمت کرنے پر تو دونوں جہاں کی کامیابی منحصر ہے۔ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اس لیے ان کی خدمت کرنے سے جی نہیں چرانا چاہیے۔ ارے بھائی، ہمارے اوپر ان کے اس قدر احسانات ہیں جن کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ ارے میاں، کس چیز کے ان کے احسانات ہیں؟ میں پورے پونے 2 سال سے پریشان ہوں، نہ رات کو چین سے سو سکتے ہیں، نہ دن کو سکون۔ کبھی یہ کرو، کبھی وہ کرو، کبھی یہاں آؤ، کبھی وہاں جاؤ۔ بھائی اس قدر پریشان ہوں، اس قدر اگر آپ میری جگہ ہوتے قسم ہے گھر چھوڑ کر بھاگ جاتے۔ ارے او پریشان صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کافی دیر سے تمہاری بات چیت سن رہا تھا، معاف کرنا، برداشت نہ ہو سکا تو درمیان میں حاضر ہو گیا ہوں۔ لیکن میاں، تمہاری گفتگو سے میرے دل کو تکلیف پہنچی ہے۔ آپ کو کیا تکلیف پہنچ گئی؟ ذرا بولو آپ بھی۔ ارے میاں، والدے کے سلسلے میں جو آپ سوچ رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے۔ کیا صحیح نہیں ہے؟ آپ وضاحت تو کریں۔ آپ کی گفتگو سے لگتا ہے کہ ماں باپ آپ کے لیے بوجھ ہے، حالانکہ ماں باپ کا تو اللہ نے وہ مقام اور وہ مرتبہ ادا کیا ہے جن کی شان میں قرآن یہ ارشاد فرماتا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ ترجمہ، اور تیرے رب نے حکم کیا کہ بس اس سے کسی عبادت مت کرو، تم اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو۔ اگر ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے میں چلے جاوے سو ان سے ہاں سے ہوں مت کہنا اور نہ ہی ان سے جھڑکنا اور ان سے خوب ادب سے بات کرنا۔ آئی میاں سمجھ میں؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ کسی بھی حالت میں ان کو اف کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ آپ نہیں سمجھے؟ اس میں کون سا فلسفہ منطق بھری ہے جو آپ نہیں سمجھے؟ اچھا مثال سے آپ سمجھے، آپ گہری نیند میں سوئے ہوئے ہیں، آپ کی ماں نے آپ کو آواز دی کہ او بیٹا ذرا پانی تو لا دو۔ اس آواز سے جو آپ کی نیند ٹوٹی، اس نیند کے ٹوٹے پر بھی افو یا ہاں سے ہوں کہنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ فوراً اٹھو اور حکم بجا لاؤ۔ آئی سمجھ میں بات؟ جی ہاں، بات تو سمجھ میں آ گئی، لیکن بھائی میں نے تو اپنی ماں کی اتنی خدمت کی حق ہی ادا کر دیا، ہمارے اوپر اب کوئی حق باقی نہیں ہے۔ ارے او میاں، یہ منہ اور مسور کی دال، ذرا سوچ سمجھ کر بولو۔ تم کہتے ہو کہ اپنی ماں کا حق ادا کر دیا۔ ارے میاں، ساری زندگی اور زندگی کا ایک ایک لمحہ بھی اگر خدمت میں لگا دو تب بھی حق تو بہت دور کی بات، حق کی بو بھی ادا نہیں کر سکتے۔ کیوں بھائی، کیسے نہیں کر سکتے؟ اچھا تو ذرا سنیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آ کر عرض کرتا ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اجازت ہو تو عرض کروں؟ میرے آقا اس نوجوان کو اجازت دیتے ہیں۔ ذرا دھیان اور توجہ سے سنیے کہ وہ کیا سوال ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کیا جواب دیتے ہیں۔ وہ نوجوان عرض کرتا ہے، اے اللہ کے رسول، میری والدہ بہت بوڑھی اور کمزور تھی، میں ان کی خدمت کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ان کے دل میں حج بیت اللہ کرنے کا شوق پیدا ہوا، لیکن وہ اتنی کمزور تھی کہ چل نہیں سکتی تھی۔ میرے آقا، میں نے اپنی والدہ کو ٹوکرے میں رکھ کر سر پر رکھ لیا اور حج کے لیے روانہ ہو گیا۔ اس حالت میں پورا حج کرایا۔ وہ نوجوان کہتا ہے، اے اللہ کے رسول، جب میں حج سے واپس آ رہا تھا تو میری والدہ نے مجھ سے کہا کہ مجھے حاجت پیش آ رہی ہے۔ وہ بھی اتنا ہی کہہ پائی تھی کہ غلاظت اور نجاست ٹوکرے سے نکل کر میرے منہ اور بدن پر پھیل گئی۔ میرے پیارے آقا، ذرہ برابر بھی میں نے اس کو برا نہیں سمجھا۔ اس کے بعد میں نے اپنی والدہ کو نیچے اتارا، پہلے اپنی والدہ کو پاک و صاف کیا، پھر اپنے آپ کو۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم،
میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا؟ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، وہ نوجوان کیا سوال کر رہا ہے کہ آج اتنی خدمت کرنے کا تصور ہے، آج اس نے اتنی خدمت کی، اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہا ہے کہ کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا؟ ارے بھائی ذرا جلدی بتاؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا جواب دیا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق ادا کرنا تو دور کی بات ہے، بچے کی پیدائش کے وقت درد زہ کی جو تکلیف ہوتی ہے، اس تکلیف سے جو چیخ نکلتی ہے، اس چیخ نکلنے کا بھی تو نے حق ادا نہیں کیا۔ سنا آپ نے اپنی والدہ کی 2.5 سال خدمت کر لی تو اس پر اپنا احسان جتا رہے ہو؟ ذرا اللہ سے ڈرو، ماں باپ کی عظمت کرو، مرتے دم تک ان کی خدمت کو اپنی سعادت جانو اور اللہ سے دعا کرو، اے اللہ جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھ پر مہربانی کی ہے تو ضعیفی میں ان پر مہربانی فرما۔ بس کیجئے بھائی، بس واقعی آپ نے میری آنکھیں کھول لی، میں تو والدین کے مقام اور ان کے مرتبے سے بالکل نہ آشنا تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، دونوں جہاں میں آپ کو کامیابی سے ہمکنار فرمائے۔ عمیر بھائی، اب تو آپ کی سمجھ میں آ گئی نا کہ ماں کا کیا مقام اور مرتبہ ہے اور ہم کیا سلوک ان کے ساتھ کرتے ہیں۔ کتنے ہی نادان آج ایسے ہیں جو بات بات پر اپنی ماں کو گالیاں دیتے ہیں، اور کتنے ہی بدنصیب ایسے ہیں جو اپنی ماؤں پر ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ ذرا یہ لوگ سوچے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان سے اف بھی نہ کہو، نہ ہی ان سے جھڑک کر بات کرو۔ خوب یاد رکھیے، والدین اگر ناراض ہو تو بڑی سے بڑی عبادت بھی اللہ کے نزدیک بیکار ہے۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہمارے سامنے رہنا چاہیے۔ صحابی ہے، عبادت گزار ہے، لیکن ماں ناراض تھی۔ آخری وقت میں زبان سے کلمہ ادا نہیں ہو رہا تھا، اور جیسے ہی ماں نے معاف کیا، زبان سے کلمہ ادا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ آج کے نوجوانوں کو ہدایت دے اور والدین کی خدمت کرنے کا جذبہ پیدا فرمائے۔ آپ نے بالکل سچ فرمایا، یہ حقیقت ہے کہ والدین کی رضامندی اللہ کی رضا ہے۔ میں نے بھی ایک حدیث میں پڑھا، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں، رضا الرب فی رضا الوالد، ترجمہ والدین کی خوشی اللہ کی خوشی ہے، والدین کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے۔ اچھا تو آپ گھر جا کر اپنی ماں کی اتنی خدمت کرنا کہ ان کے دل سے تیرے لیے دعا نکل جائے، پھر انشاءاللہ دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے گی۔ میں اس مجمع میں وعدہ کرتا ہوں میں ان باتوں پر عمل کروں گا اور یہی باتیں اپنے دوستوں کو بھی بتاؤں گا انشاءاللہ، اور گھر جا کر سب کو سناؤں گا۔ واقعی دوست، اگر آج ایسا ہو جائے تو معاشرے میں بڑا سکون پیدا ہو جائے گا۔ یہ باتیں آپ حضرات نے غور سے سنیں، یہ ہم سب کے لیے ہے۔ اگر کسی کے ماں باپ ناراض ہیں تو گھر جا کر ان سے معافی طلب کرے اور ان کے آخری دم تک ان کو خوش کرنے کی کوشش کرے۔ اچھا، آپ دونوں کا بہت شکریہ، آپ نے ماں باپ کا حقوق بتا کر مجھے اللہ کی ناراضگی سے بچا لیا، ورنہ میری دنیا و آخرت دونوں تباہ ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو جزائے خیر سے نوازے، آمین۔ اچھا پھر ملاقات ہوگی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ماشاء اللہ۔